کی آواز آتی ہے، کسی عورت کی پریشانی کی آوازیں آتی ہیں، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا شہر سے باہر لگے ہوئے اس خیمے کے پاس پہنچتے ہیں۔ ایک اعرابی دیہاتی مسافر کو دیکھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہے؟ وہ کہتا ہے مسافر ہوں، خیمے میں میری بیوی ہے، ولادت کا وقت ہے اور اس کے پاس اس کی خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، مسافر ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا واپس لوٹتے ہیں، اپنی گھر والی کو اٹھاتے ہیں، اپنی بیوی کو رات کو جگاتے ہیں اور اس کو لے کر اس مسافر مسلمان کی خدمت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں آپ نے پتہ نہیں آپ کون ہیں میری مدد کی۔ اندر سے آپ کی بیوی آواز لگا کر کہتی ہے امیر المؤمنین اپنے بھائی کو، اپنے ساتھی کو خوشخبری دیجئے، اللہ نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ وہ یہ سن کر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ جس کی بیوی رات کے اندھیروں میں میری پریشانی میں میری بیوی کی مدد کرنے کے لیے آئی ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے، امیر المومنین ہے۔ مسلمان سویا کرتے تھے، عمر ابن خطاب گلیوں کے اندر پہرے دیا کرتے تھے اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے۔ ایک گلی میں سے گزر رہے، کسی گھر سے ایک عورت کے چند اشعار پڑھنے کی آواز آتی ہے جو یہ الفاظ کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو آج میری چارپائی بھی ہل رہی ہوتی، میں بھی بدکاری کر رہی ہوتی، یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں اس گناہ سے رکی ہوئی ہوں۔ پتہ لگواتے ہیں کیا ماجرا ہے، اس نے یہ کیوں کہا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ اس کا خامن کافی عرصے سے میدان جہاد کے لیے گیا ہوا ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا قانون جاری کر دیتے ہیں، آرڈر جاری کرتے ہیں، اگر کوئی میدان جہاد پر بھی گیا ہے تو 4 مہینے کے بعد اپنی بیوی کے پاس دوبارہ لوٹے۔ جس رعایا کے حکمران ایسے، اس رعایا کے اپنے ایمان کی کیا کیفیت؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا ایک گلی سے گزر رہے، صبح کا وقت قریب ہونے کو ہے، بڑھیا کہتی ہے اپنی بیٹی سے اے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ وہ اس دور کی بڑھیا تھی جو اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دے۔ آج کل ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ پانی میں دودھ ملا دے۔ خالص دودھ ملنا ناممکن نہیں تو بہت دشوار ضرور ہو چکا ہے، ملاوٹ اتنی زیادہ ہے۔ وہ بھی کہتی ہے بیٹی اس دودھ میں پانی ملا دے۔ وہ جواب میں کہتی ہے ماما آپ کو علم نہیں ہے، امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے منع کیا ہے، میں وہ کام کیسے کروں جس سے مسلمانوں کا خلیفہ ہمیں روکتا ہے؟ جواب میں کہتی ہے بیٹی یہ ٹائم ایسا ہے، یہ وقت ایسا ہے، امیر المومنین تو اپنے محل میں آرام کر رہا ہوگا، سو رہا ہوگا، اس کو کیا پتہ لگے گا؟ وہ کوئی ہمارے دروازے پہ کھڑا پہرے دے رہا ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، تو پانی ملا دے۔ جواب میں کہتی ہے ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اگر عمر نہیں دیکھ رہا، اس کا اللہ دیکھ رہا ہے، جس کام سے منع کیا گیا ہے وہ کام میں نہیں کروں گی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں کہ میرے بابا کو غصہ آتا، کسی پہ ناراض ہوتے، تو کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی آیات پڑھ دی جائے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دلا دیا جائے، اور میرے بابا عمر کا غصہ فوراً ختم نہ ہو جائے۔ اگر وہ غصے میں آتے، اور امیر عمر کا غصہ اللہ کے دین کے لیے، ان کی غیرت اسلام کی غیرت تھی، وہ جب دیکھتے تھے اسلام کے احکامات کو دنیا توڑتی، امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا غیرت میں آ جاتے، ان کی ساری غیرت اسلام کی حمایت میں، یہ ان کی غیرت ہی کا انداز تھا۔ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدر کے قیدی آئے ہیں، ہم کفر اور اسلام کا مارکا لڑکے ہٹے ہیں، یہ بدر کا مارکا، یہ کفر اور اسلام کا مارکا ہے، اب ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دو، صدیق کے حوالے کر دو، ہم اپنے رشتہ داروں کو جو کفر میں موجود ہیں ان کی گردنیں کاٹ کر یہ اعلان کر دیں ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہے، نفرت بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ ان کی غیرت تھی۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں جب میرا بابا غصے میں آتا اور ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا، قرآن کی آیات پڑھی جاتی، اللہ کا خوف دلایا جاتا، تو امیر عمر کا غصہ ختم ہو جاتا۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضا اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں، یہ نیت لے کر کہ آج کا دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہنچتے ہیں، آپ کا پتہ کرتے ہیں، گھر میں نہیں ملتے، آپ کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ایک باغ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنویں پر بیٹھے ہوئے، اپنی ٹانگوں کو اس کنویں میں لٹکایا ہوا، پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا ہوا۔ میں آپ کو سلام کرنے کے بعد دروازے پر آ کر دربان بن کے بیٹھ جاتا ہوں، دروازہ بجتا ہے، میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ جواب ملتا ہے کہ ابو بکر ہوں۔ میں کہتا ہوں ٹھہریے، میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر آتا ہوں۔ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت بھی دو اور اس کو اللہ کی جنت کی خوشخبری بھی عطا کر دو۔ یہ خوش نصیبی ابو بکر کی۔ فرماتے ہیں میں جاتا ہوں، ان کو اندر آنے کی اجازت بھی دیتا ہوں، آقا کی طرف سے جنت کی خوشخبری کا پیغام بھی سناتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ دوبارہ ہلتا ہے، میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ جواب ملتا ہے عمر ابن خطاب۔ میں واپس آقا کے پاس آتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر کے پاس جاؤ، عمر کو اندر آنے کی اجازت دو اور اللہ کی جنت کی خوشخبری بھی عطا کر دو۔ حضرت عمر تشریف لائے، اس کے بعد حضرت عثمان پھر دروازے پر آتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ جواب ملتا ہے عثمان۔ نبی سے آ کر پوچھتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اندر آنے کی اجازت دو اور اللہ کی جنت کی خوشخبری عطا کرو۔ ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے، اور تینوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی